بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کھانے کی دعوت کی جو اس نے حضور علیہ السلام کے لیے تیار کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بھی اس دعوت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوا، اور میں نے دیکھا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیالے میں چاروں طرف سے کدو شریف تلاش کرتے ہیں اور تلاش کر کر کے ان کو تناول فرما رہے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اسی دن سے کدو مجھ کو بہت بھانے لگے، کدوؤں کے ساتھ مجھے محبت ہو گئی اور یہ میری پسندیدہ غذا کے اندر شامل ہو گئے۔ اس حدیث مبارکہ میں چند اہم پہلو ہیں ہمارے لیے۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا جائے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا ایک بہترین پہلو ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور نبی رحمت علیہ السلام کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا کرتے تھے۔ اب یہاں حضور علیہ السلام نے اس کا اظہار نہیں فرمایا، حضور علیہ السلام نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، نہ حضور علیہ السلام نے اس کی تبلیغ فرمائی، نہ حضور علیہ السلام نے اس سبزی کے متعلق کوئی فضائل بیان فرمائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف دیکھا اور دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو پسند فرما رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو اپنی پسند بنا لیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا وہ معیار ہے کہ جس معیار تک آج امت مسلمہ نہیں پہنچ سکتی، اور بڑا آسان ہے لوگوں کے لیے یہ کہہ دینا کہ صحابہ کرام معاذ اللہ ایسے کیا کرتے تھے، ویسے کیا کرتے تھے، یا ایسے کرنے لگ گئے، ویسے کرنے لگ گئے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور نبی رحمت علیہ السلام کی اطاعت کرنے میں، حضور علیہ السلام کی پیروی کرنے میں، حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کا جو معیار قائم کر دیا ہے وہ معیار اس قدر بلند ہے کہ اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے کہ صرف حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کدوؤں کو پسند فرما رہے ہیں، ان کا کھانا حضور کو اچھا لگ رہا ہے، حضور علیہ السلام ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تناول فرما رہے ہیں۔ اور مسلم شریف کے اندر جو حدیث پاک ہے اس میں حضرت انس بن مالک ایک اور بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام تلاش کر کر کے کدو شریف تناول فرما رہے ہیں تو پھر میں نے بھی ڈھونڈنے شروع کر دیے، لیکن میں ڈھونڈ کے کرتا کیا، حضور کے سامنے کر دیتا تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو تناول فرما لیں۔ تو یہ جو انداز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور کی پسند کو اپنانے اور حضور کے ساتھ محبت کا جو معیار صحابہ کرام نے ہمیں دیا ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی روشنی میں حضور نبی رحمت علیہ السلام کے ساتھ بے پناہ عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں ایک مختصر سی بات یہ بھی کر دوں کہ کدوؤں کے متعلق حضور علیہ السلام نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا، ان کی کوئی فضیلت بیان نہیں فرمائی، ان کے متعلق اپنی پسند کا بھی اظہار نہیں فرمایا۔ صرف حضور علیہ السلام کے عمل سے حضرت انس بن مالک فرما رہے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ حضور ان کو پسند فرما رہے ہیں تو میں نے ان کو اپنی پسند بنا لیا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
اور اس کے باوجود امت مسلمہ نے نماز کے ساتھ کیا حشر کیا؟ کیا آج ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کو اپنی پسند بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور اہم پہلو اس حدیث مبارکہ کے اندر، اور وہ یہ کہ ایک معمولی درزی کی دعوت پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء، خاتم النبیین، امام الرسل، اللہ رب العزت کی مخلوقات میں خصوصاً اشرف المخلوقات انسانیت میں سب سے بے مثل و بے مثال اور سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، وہ ایک عام درزی کی دعوت پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ کس قدر محبت ہے اپنے امتیوں کے ساتھ، اور آج کی امت کے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ جب ہمارا معیار یہ بن چکا ہے کہ غریب کی دعوت میں نہیں جانا اور غریب کی دعوت کو قبول بھی نہیں کرنا، امیر کی دعوت میں جانا بھی ہے اور امیر کی دعوت کو قبول بھی کرنا ہے، جبکہ دعوت ولیمہ کے موقع پر، دعوت ولیمہ کے اعتبار سے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسی دعوت ولیمہ جس کے اندر غریبوں کو، مفلسوں کو چھوڑ دیا جائے، ان کو نہ بلایا جائے اور صرف امیروں کو دعوت دی جائے، تو حضور نے فرمایا وہ سب سے بری دعوت ہے، وہ شریر دعوت ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ایک اور اہم پہلو جو ہمیں اس حدیث مبارکہ میں ملتا ہے وہ یہ کہ جب دعوت کی درزی نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، بنایا اس نے کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تناول فرمانے کے لیے کدو شریف۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کدو کے ساتھ گوشت بھی شامل تھا، لیکن میں یہاں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ہمیں اپنے گھر دعوت پر بلائے اور بلا کر کے ہمارے لیے سبزی میں سے شلجم بنا دے، سبزی میں سے کدو شریف بنا دے، سبزی میں سے ٹینڈے بنا دے، یا دالوں میں سے کوئی دال ہمارے لیے، ہماری دعوت کے لیے بنا دے، ہمارے کھانے میں کے لیے بنا دے، تو آیا ہم بخوشی کھائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہم اسے اپنی ہتک میں سمجھیں گے، اپنی بے عزتی سمجھیں گے اس کو کہ اس نے ہمیں دعوت پہ بلایا اور دعوت پہ بلا کے ہمیں کھلا کے آ رہا ہے۔ اگر اس کے سامنے بات نہیں کریں گے تو بعد میں آ کے لوگوں کے سامنے ضرور اس کا مذاق اڑائیں گے کہ بھئی فلاں کے ہاں ہم دعوت پہ گئے تھے لیکن اس نے ہمیں دعوت میں یہ فلاں چیز کھلا دی۔ اللہ رب العزت ہمیں نبوی اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں سجانے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبوی اصول ہمیں جو معلوم پڑتے ہیں اس حدیث مبارکہ سے وہ یہ کہ اگر کوئی معمولی شخص، کوئی غریب شخص، کوئی مفلس شخص ہمیں دعوت دے دیتا ہے اور ہمارا مالی سٹینڈرڈ تھوڑا اوپر ہے، تھوڑا ہائی ہے، تو بھی ہمیں اس کی دعوت میں بخوشی جانا چاہیے، حاضر ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسرا نبوی اصول جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں دعوت دیتا ہے اور پھر اپنی استطاعت کے مطابق جتنی اس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، جو کچھ بھی وہ ہمارے لیے دعوت میں تیار کرتا ہے، ہمیں بخوشی اس کو قبول کرنا چاہیے اور بڑے شوق کے ساتھ اس کو ہمیں تناول کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات جو اس حدیث مبارکہ میں ہمیں پتہ چلتی ہے، اور آخری بات وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا طرز عمل کیا تھا حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو لے کر، حضور کی پسند کو لے کر، حضور کی پسندیدہ اشیاء کو لے کر۔ اور پھر یہی درس ہمیں اپنے ائمہ کرام سے بھی ملتا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف جو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کی مجلس میں کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو کدو پسند ہے لیکن مجھے نہیں پسند۔ صرف اس نے اتنی بات کہی تو حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے کہ گردن کاٹنے والا آلہ فوراً لے کر کے آؤ،
کیونکہ اس شخص نے حضور نبی رحمت علیہ السلام کی پسند سے انکار کیا ہے. یعنی جو حضور کی پسند ہے یہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو اس کو خیال کرنا چاہیے. تو ہمارے آئمہ، مجتہدین، مفسرین، علماء، ان کی طرف سے بھی ہمیں حضور نبی رحمت علیہ السلام کی پسند کو اپنی پسند بنانے کا درس ہمیں ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ عشق و محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام کی پسند کو اپنی پسند بنایا جائے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہتر طریقے سے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو شامل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.